میں حضرت سے توہم کی حقیقت اور حیثیت سے متعلق پہلا سوال کرتا ہوں کہ دین اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، دین متین، دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور ایک کمپلیٹ دین ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس میں ہماری اجتماعی زندگی، ہماری معاشی زندگی، خانگی زندگی اور حکومتی زندگی ایسا نہیں کہ کسی صرف کمرے کی حد تک ہے اور کوئی تھیوری ہے، بالکل، بلکہ ایک پریکٹیکل دین ہے. ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، آل بیت اطہار نے اس کو کر کے دکھایا. دیکھیں، یہ توہم پرستی جو ہے یہ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد کیا، اور یہاں تک کہ وہ انبیاء کرام پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ انبیاء کا آنا ہمارے لیے جو ہے نا بڑا منحوس ہے. اللہ اکبر. اور باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. اور شوال کے مہینے کو بڑا برا شادی کے لیے سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کا تو بڑا مشہور تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی آ رہی تھی. اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم اغیار کے ساتھ رہے بہت عرصہ، خاص طور پر یہ جو سب کانٹیننٹل ہے اس کے اندر جو ہے رہ کر بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی، مائیگریٹ ہو گئی، بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلی ہیں، اور ہم نے ان کو آگے کیری آن کیا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب چیزوں کو ہم چھوڑ کے خالصتاً سچے سچے دین کو لے کر چلتے. بھائی بہت اچھی بات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا اعتماد. مسلمان کا سب سے بڑا ایمان وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ اللہ کی ذات پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو ویمسسک بخیر فلا راد لفضلہ. فرمایا جو کچھ ہوتا ہے خیر و شر سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور فرمایا کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو منحوس نہ سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر فرمایا کہ لا سفر ولا طیر ولا حامہ. فرمایا سفر کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور فرمایا کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. ہمارے ہاں زندگی کے اندر جو ہے اب یہ کوے ہیں، الو ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. بالکل ایسے ہی. سانپ بھی، بچھو بھی اللہ نے پیدا کیے. اسی کی مخلوق. اب کسی کی منڈیر پر کوا بیٹھ جائے، کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے، بولا بھائی حالات خراب ہو گئے، الو آ گئے، الو آ گئے گھر پہ، کوا آ گئے، مہمان لگتا آنے والے ہے جی، اور خارش آ گئی ہے یہ ہاتھ کے اندر، لگتا ہے مال والا آ رہا ہے. بالکل ایسے. تو بھائی ایسا ہو تو پھر تو خارش کرتے رہے. الٹے آدمی ہو رہے تو جا رہا ہے. ہاں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر، اور یہ عقیدہ بن گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلمان بھائی ایک نظریہ بن گیا، عقیدہ بن گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پر فرمایا کہ الطیرۃ شرک، فرمایا یہ تو شرک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان، توکل، سب کچھ چھوڑ کر تم جو ہے تم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو، اور تم ان نجومیوں کے پاس جا کر ان ہاتھ کی لکیروں کو دکھا رہے ہو کہ یار دیکھو میری لکیر پہ ہیں، پیسے ویسے ہیں کوئی، دیکھو ذرا چیک کرو. ابے بھائی وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، ساری مٹی پھانک رہا ہے، وہ اندر لے رہا ہے. اگر تقدیروں کا اور یہ سارا لائنوں کا پتہ ہوتا تو وہ پہلے اپنی تقدیر بدل لیتا، اپنے آپ کو بدل لیتا. یعنی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے، انہوں نے بظاہر تعلیم حاصل کر لی ہے، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہ روڈ پر جو ہے وہ اس کے بندر کے پاس اور طوطے کے پاس بیٹھ کر نکال رہے ہیں کہ دیکھو یار حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حالات کو سدھر نہیں ہیں. فرمایا حالات کو سدھارنا ہے تو رجوع الی اللہ کرو. بالکل صحیح بات. مشکلات آتی رہتی ہیں، معاملات آتے رہتے ہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا. باقی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب کوئی بچی کسی خاندان کے اندر بیاہ کے آ گئی اور اس کے تھوڑے دنوں بعد کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا. کاروبار تم کالے پیلے نیلے سارے دندے کر رہے ہو، 2 نمبر مال بیچ رہے تھے، اچانک چھاپا پڑا، بولا یہ آئی ہے نا، یہ کلوئی جب سے آئی ہے نا تو سارا نا چوپٹ ہو گیا ہمارا، اور یہ فلانا بچہ پیدا ہوا نا ہمارے گھر پر، اس کے بعد سے میرے دندے. ابے کالے دندے ہیں بھائی تمہارے کالے دندے چلتے 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 ایک دن پھنس گئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے سارے کے سارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. فرمایا جو یہ مصیبتیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کسی اور کی وجہ سے نہیں. تمہارے کسی کو تان نہ کرو. آج تم کسی کی بچی کو کہہ رہے ہو، کل تمہاری بچی بھی کسی کے بیاہ کے جائے گی. اگر ان کا کچھ اچانک مصیبت ہوگی تو وہ تمہاری بچی پر تان لگائیں گے کہ یہ بچی جب سے آئی ہے فلان ہو گئے. فرمایا کسی پر مت ڈالو،
نہ کسی جانور پر ڈالو، نہ کسی انسان پر ڈالو، نہ کسی چیز پر ڈالو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو کہ کہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ نحوست تو نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہاں کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، من ایام نحسات سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، وہ کون سے دن ہیں؟ فرمایا کہ جس دن اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں عذاب نازل ہوا؟ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا پھر بازار جاتا ہے تو ایک رحمت کا پرچم لے کے وہ بازار جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جو صبح پڑھا ہوا ہے، نہ نماز پڑھا ہے، نہ رب کو یاد کر رہا ہے، بازار دوڑتا ہوا گیا، فرمایا شیطان کے جھنڈے کے سائے تلے وہ بازار جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ نحوست تم خود لے کر آئے ہو یا کہیں اور سے اڑ کے آ گئی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ابے صبح صبح مل گیا، ابے صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ خیر کرے آج کا دن نماز نہیں پڑھوں گا، لگ گئے، ہاں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھنی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں نے وضو بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کوئی تعویذ دے دو ایسا میرے گلے میں ڈال دو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو حضرات گرامی، یہ دین دین اسلام ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام خرافات، ان تمام بدعات، توہم پرستی، کسی چیز کو منحوس ڈالنا، ایک جملہ میں کہوں گا، دیکھیں دین اسلام کے اندر کوئی مہینہ کسی مہینے سے فضیلت والا، رمضان کا مہینہ سبحان اللہ، ربیع الاول کا مہینہ، حرمت والے مہینے منہا اربعۃ حرم، یہ فضیلت تو ہو سکتی ہے، لیکن کہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کسی دن کو کسی دن پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ جمعۃ المبارک سید الایام، جمعرات کا دن بندوں کے اعمال، پیر کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مبارک دن ہے، لیکن آپ یہ کہو کہ ابے منگل کو نہیں جانا کام پہ، تو کیا منگل والے دن ساری کی ساری دکانیں منگل اور ہفتے کو بند کر کے رکھ دیں؟ بالکل صحیح، نکلنا نہیں یار، حالات خراب ہے، آج کا تھوڑا دن بھاری ہے۔ ابے یہ بھاری ہلکے کسی اور کے ہوا کرتے تھے، آپ اللہ کو یاد کریں، ہر دن آپ کا ہے اور ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے صبح نکلیں، میرا مالک و مولا آپ کے لیے رحمتوں برکتوں کے راستے۔ کیا بات ہے، آپ اللہ کا نام لے کے نکلے، منگل بھی جمعہ ہے، سبحان اللہ، جمعہ بھی منگل ہے، ہر شب قدر است، کیا بات، فرمایا ہر رات تمہاری شب قدر بن جائے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی ابتدا ہوئی ماشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے خوبصورت کلام کیا۔